ہندو عورتیں اور مرد ان کو روپے پیسے اور مٹھائیوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ سادھو ان کے ماتھوں پر سندل کا ٹیکا لگا کر انہیں آگے چلا دیتے ہیں۔ ہر سادھو نے بدن پر راکھ ملی ہوتی ہے، سر میں بھی راکھ پڑی ہوتی ہے، ماتھے پر سرخ اور زرد رنگ کی لکیر ڈالی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض سادھو بالکل ننگے ہوتے ہیں۔ ہندو عورتیں ان سادھوؤں کے آگے ماتھا ٹیکتی ہیں اور اولاد کے لیے پرارتھنا کرنے کو کہتی ہیں۔ دریا کی دونوں جانب کتنے ہی گھاٹ ہیں، بنارس شہر بلندی پر آباد ہے، دریا تک سیڑھیاں اتر جاتی ہیں۔ لوگ اپنے مردوں کا انتم سنسکار یعنی آخری رسوم دریا کے کنارے ہی کرتے ہیں۔ وہاں قطار میں مردوں کے بپان یعنی بانس کے اسٹریچر رکھے ہوتے ہیں، ان کو گھاٹ یعنی شمشان گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ یہاں مردوں کو جلانے والوں کو شمشان گھاٹ کے باوے کہتے ہیں۔ یہ ایک ایک چتا پر چار چار مردوں اوپر تلے رکھ کر انہیں آگ لگا دیتے ہیں۔ جب تک مردے کے لواحقین وہاں کھڑے رہتے ہیں، باوے مردوں کو آگ میں جلاتے رہتے ہیں۔ باوے آدھے چلے چتا کو اٹھا کر گھسیٹ کر نکال لیتے ہیں اور انہیں گنگا دریا میں بہا دیتے ہیں۔ یہاں ہندوؤں کے مردوں کی جتنی بے حرمتی ہوتی ہے شاید ہی کہیں ہوتی ہو۔ اس پراسرار کوٹھی میں میرا دل گھبرانے لگا۔ میں باہر نکل کر کھیتوں کی کھلی فضا میں ٹہلنا چاہتا تھا۔ اس بھول بھلیاں والے عجیب سے مکان میں باہر جانے والا راستہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہو کر جاتا تھا۔ دوسرا کمرہ خالی تھا، باہر برآمدہ بھی خالی تھا۔ میں مکان کے عقب کی جانب آ گیا۔ سامنے دریا کنارے تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ کھلی فضا میں آتے ہی میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ سورج بنارس شہر پر اپنی قرمزی روشنی چھوڑ کر غروب ہو چکا تھا۔ میں راج کماری کے مکان میں واپس آ گیا۔ راج کماری برآمدے کے ایک ستون کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سانپ کی مورتی تھی، سانپ نے پھن اٹھایا ہوا تھا۔ راج کماری ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے شلوک پڑھ رہی تھی۔ انڈیا میں ہندو لوگ سانپوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ناگ کو سانپوں کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ ناگ دیوتا کی جنوبی ہند میں کئی مندر ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے بعض ناگ پوجا کرنے والوں کے گھر میں سانپ اس طرح رکھے جاتے ہیں یا اس طرح پھرتے ہیں جیسے پالتو بلیاں پھر رہی ہوں۔ میں نے راج کماری کو بالکل نہ بلایا اور اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ پھر رام پیاری بھی آ گئی۔ اس نے گیروے رنگ کی چادر اپنے جسم کے گرد جوگنوں کی طرح لپیٹی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ آتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ مجھے اس کے جسم سے آگ سی نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاشی ناتھ جی چلیے جم راج جی کے مندر چلتے ہیں اس کی یاترا کرنے کو۔ میرے دل کسی مندر جانے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن رام پیاری کہنے لگی رات کو اس مندر میں جم راج جی کی دیوداسیاں ڈانس کرتی ہیں، یہ سین دیکھنے والا ہوتا ہے، وہاں کسی غیر آدمی کو اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں نے بڑے پجاری جی سے بڑی مشکل سے اجازت لے لی ہے۔ میں رام پیاری کے ساتھ جم راج جی کے مندر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا دل یا میری چھٹی حص کہہ لیں مجھے رام پیاری کے ساتھ مندر جانے سے روک رہی تھی، لیکن رام پیاری نے مجھ پر ایسا جادو کر رکھا تھا اور محبت کے ساتھ بار بار مجھے بغل گیر ہو رہی تھی کہ میں انکار نہ کر سکا اور اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا۔ رام پیاری نے خوش ہو کر میرا ہاتھ چوم کر اپنے ماتھے سے لگا لیا اور بولی کاشی ناتھ جی آج کی رات بڑی انمول رات ہے، یہ رات آپ کو زندگی بھر نہیں بھول سکے گی۔ راج کماری بھی ہمارے پاس ہی کھڑی تھی، وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رام پیاری سے کہا میرا خیال ہے ہمیں کھانا کھانے کے بعد مندر جانا چاہیے۔ رام پیاری بولی کھانا ہم جم راج جی کے مندر میں کھائیں گے، وہاں بھوجن کا بڑا اچھا انتظام ہے۔ ہم یعنی میں، رام پیاری اور راج کماری جم راج جی کے مندر کی طرف چل پڑے۔ گھاٹ کی سیڑھیاں اتر کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے جس نے کافی آگے جا کر دریا کے سرے پر ہمیں اتار دیا۔ شام کا دھندلا اندھیرا چھا رہا تھا۔ رام پیاری جوگن کے لباس میں میرے ساتھ چل رہی تھی، راج کماری ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ درختوں کے گنجان جھنڈ شروع ہو چکے تھے، یہاں اندھیرا اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رام پیاری میرے خیال بالکل ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ شام کا دھندلکا کافی گہرا ہو رہا تھا۔ رام پیاری جوگن کے لباس میں میرے ساتھ چل رہی تھی، راج کماری ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ درختوں کے گنجان جھنڈ شروع ہو چکے تھے، یہاں اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ رام پیاری میرے بالکل ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔
اس کے بدن سے نکلتی ہوئی حرارت کی گرمی میرے جسم میں جذب ہو رہی تھی۔ میں کسی بہانے ذرا الگ ہو جاتا تو رام پیاری بھی کسی بہانے دوبارہ میرے ساتھ آ کر لگ جاتی۔ اونچا ٹیلا آ گیا تھا، اندھیرے میں ٹیلے آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ میں نے رام پیاری سے پوچھا، کیا جمراج جی کا مندر اس ٹیلے کے اوپر ہے؟ اس نے کہا، جمراج جی کا مندر ٹیلے کے اوپر نہیں، ٹیلے کے اندر ہے۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ کہنے لگی، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ اس قسم کا احساس ہونے لگا تھا کہ یہ عورتیں مجھے گھیر کر کسی خطرناک جگہ پر لے جا رہی ہیں، لیکن کچھ اپنی وفاداری اور کچھ اپنے مرد ہونے کے خیال میں اس خیال کو میں قطع نظر کر چکا تھا کہ مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ رام پیاری نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ مجھے پہلے سے زیادہ گرم محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں شاید بخار ہے رام پیاری؟ اس نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پریم کی گرمی ہے، بخار نہیں ہے۔ اور وہ ہنس دی۔ ٹیلے کے دامن میں ایک جگہ دیوار کے طاق میں رکھا ہوا مٹی کا ایک دیا جل رہا تھا۔ رام پیاری بولی، بس ہم جمراج جی کے مندر آگے ہیں۔ جہاں مٹی کا دیا جل رہا ہے وہاں ایک دروازہ سا بنا ہوا ہے جو مجھے کسی غار کا دہانہ لگ رہا تھا۔ رام پیاری مجھے لے کر اندر داخل ہو گئی۔ ہم ایک تنگ و تاریک غار میں گزر رہے تھے۔ میں نے رام پیاری سے کہا، یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اس نے اپنا بازو میری کمر میں ڈال دیا اور بولی، ابھی روشنی آ جائے گی۔ کچھ دور غار میں چلنے کے بعد روشنی نظر آنے لگی۔ یہ روشنی غار کے اندر ایک دلان میں ہو رہی تھی۔ دلان کے درمیان زمین سے 2 فٹ اونچا پتھروں کا ایک چبوترے کے اوپر آگ جل رہی تھی۔ رام پیاری کہنے لگی، یہاں میں اگنی دیوی کی کچھ دیر پوجا کروں گی، اس کے بعد ہم دوسرے دلان میں جائیں گے جہاں جمراج جی کی مورتی کے آگے رقص کرنے والی دیوداسیاں آئی ہوں گی۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ چبوترے کے وسط میں جو آگ تھی اس میں سے پتلے پتلے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ رام پیاری نے راجکماری سے کہا، کماری جی، اشلوک کیرتن شروع کریں۔ میں چبوترے سے ذرا دور ہو کر پتھر پر بیٹھ گیا۔ راجکماری نے اشلوک پڑھنا شروع کر دیا۔ رام پیاری چبوترے پر چڑھ کر آگ کے گرد چکر لگانے لگی، پھر وہ بھی اشلوک پڑھنے لگی۔ یہ اشلوک منتر لگ رہے تھے۔ آگ کے گرد ایک چکر پورا کرنے کے بعد رام پیاری دونوں بازو اوپر اٹھا کر جے جمراج جی کی جے کا نعرہ بلند کرتی تھی۔ آگ میں لبان وغیرہ بھی چل رہا تھا جس کی بو پورے فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ راجکماری میرے قریب ہی دو زانوں ہو کر بیٹھی اشلوک پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو دائیں بائیں ہلاتی جاتی تھی جیسے اس پر کسی حال کی کیفیت جاری ہوئی ہو۔ دوسری جانب رام پیاری منتر پڑھتے ہوئے آگ کے گرد برابر چکر لگا رہی تھی۔ اسی وقت وہ اپنے جسم کے گرد لپیٹی ہوئی گیروی چادر میں سے کچھ سونف سا نکال کر آگ پر چھڑک دیتی تو آگ کے شعلے ایک دم بلند ہو جاتے۔ رام پیاری آگ کے پاس آ کر اس طرح کھڑی ہو گئی کہ آگ کے شعلے اس کے پیچھے بلند ہو رہے تھے۔ راجکماری بیٹھی ہوئی تھی، اس کے شلوک پڑھنے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ رام پیاری نے دونوں بازو بلند کر کے اور چیخ سے ملتی جلتی آواز میں کہا، ناگ دیوتا ہے، ناگ دیوتا، شکل تمہاری ناگ دیکھتا، ناگ منی، ناگ منی۔ اچانک رام پیاری نے ایک دہشت ناک چیخ ماری اور چادر اتار کر دور پھینک دی۔ اب وہ بالکل عریاں کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں خوف سے میری رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے جسم میں اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ اپنے ہاتھ کو ہلا سکوں۔ میری چھٹی حس کہنے لگی تھی کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، بھاگ جاؤں۔ میں 2-3 بار اٹھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا لیکن جیسے کہ میرے پتھر کے ساتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہوں، جیسے اس نے اپنے ساتھ میرے جسم کو بھی پتھر میں ڈال دیا ہو۔ راجکماری کے اشلوک پڑھنے کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ رام پیاری اس طرح عریاں حالت میں آگ کے شعلوں کے آگے کھڑی تھی۔ اس کا جسم تانبے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک رہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے رام پیاری کا تانبے جیسا عریان جسم سیاہ پڑنے لگا، پھر اس کے جسم میں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھتا نظر آنے لگا۔ اس کی خوبصورت شکل بگڑ گئی، اس کے اوپر والے 2 دانت باہر نکل آئے، اس کے سامنے جسم پر سیاہ بال نمودار ہو گئے۔ میں دہشت کے مارے کانپنے لگا۔
میں نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر میرا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ نہ میں اپنے بازو ہلا سکتا تھا، نہ میں اپنی ٹانگیں اپنی جگہ سے حرکت دے سکتا تھا۔ رام پیاری کا جسم سیاہ ہو گیا تھا، جس کے جسم میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارہ کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ اسی حالت میں چبوترے سے اتر کر میری طرف بڑھی۔ مجھ پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ میں پتھر کے ساتھ پتھر ہو گیا تھا۔ رام پیاری اپنے بھیانک روپ میں بازو پھیلائے اپنے دھواں چھوڑتے ہوئے سیاہ جسم کے لیے میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ میرے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے میرے اندر کوئی بیان کر رہا ہو۔ رام پیاری نے میرے سامنے آ کر میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہاتھ سخت گرم تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے اٹھایا اور اپنے سیاہ فام دھوئیں والے اگلتے ہوئے سینے کے ساتھ مجھے بھیج لیا۔ میرے حلق سے ایک بھیانک آواز بلند ہوئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں شیشے کی ایک بوتل میں قید ہوں، مگر میرا اپنا جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس بوتل میں ایک چھوٹا سا کالا سانپ تھا جو بوتل کے اندر بے چینی سے بوتل کے اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہر بار وہ نیچے گر جاتا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں اس سانپ کے اندر حلول کر گیا ہوں اور میرا جسم باقی نہیں رہا۔ میری عقل، میری برداشت اور میری انسانی سوچ اور ہوش بدستور موجود تھے۔ میں سانپ کی شکل میں جس بوتل کے اندر بند تھا وہ کوٹھری کے طاق پر رکھی ہوئی تھی۔ کوٹھری کی آمنے سامنے دیے جل رہے تھے۔ سانپ کی نظر سے دیکھ رہا تھا، لیکن انسان ذہن کے ساتھ سوچ رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے کامنی نتکی کا خیال آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میری بہن آسماں پر چڑیل کا سایہ ہے اور پاتالی چڑیل منگل جادوگر کی خاص چڑیل ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ پاتالی چڑیل کا جسم گرم ہوتا ہے اور اس کے بدن سے ہر وقت دھواں نکلتا رہتا ہے۔ رام پیاری کا عریاں بدن جب سیاہ پڑ گیا تھا تو اس کے جسم سے بھی اس طرح کا دھواں نکل رہا تھا۔ گو یہ کہ پاتالی چڑیل ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مجھے لاہور سے یہاں جمراج جی کے مندر پر لائی تھی، اور اب میں اس کے قبضے میں تھا۔ میں نے کامنی نتکی کی مدد سے پاتالی چڑیل کو شکست دے دی تھی اور اس کی ہلاکت خیز اسیب سے اپنی بہن کو نجات دلا دی تھی۔ اب پاتالی چڑیل کے قبضے میں ہوں، وہ مجھ سے ضرور انتقام لے گی اور اس کا انتقام انتہائی ہولناک ہوگا۔ میں سانپ کی شکل میں ضرور تبدیل ہو گیا تھا، مگر میرا ذہن انسان کے ذہن کی طرح کام کر رہا تھا۔ میری یادداشت بھی قائم تھی اور میں ایک ایک چیز کا مشاہدہ سانپ کی آنکھ سے کر رہا تھا، بلکہ اپنی انسانی آنکھوں سے کر رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ مجھے اپنا جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ مجھ پر قدرت کی طرف سے ایک ایسا عذاب نازل ہو چکا تھا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی انسانی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے ہیں۔ میں شرک کے گناہ کا مرتکب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی بہن کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اور اب اس وقت تک اس کا ڈاکٹری علاج جاری رکھنا چاہیے تھا تاکہ اللہ کی قدرت اور اس کے صدقے مجھے میری بہن کو یہ شفا نصیب ہو جاتی۔ لیکن میں تہمات کا شکار ہو چکا تھا، میں نے شرک کیا اور اب مجھے اپنی قدرت کا عذاب دیکھنا تھا۔ میں نے ذہن کے اندر توبہ استغفار کا ورد شروع کر دیا اور اللہ کے حضور اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا۔ کوٹھری میں آمنے سامنے دیواروں کے طوق پڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ دیے جل رہے تھے۔ اچانک دیوں کی لو تھر تھر کانپنے لگی۔ ان میں سے ایک دیا بجھ گیا۔ دوسرے دیے کی لو شاید دہشت کے مارے اتنی مدھم ہو گئی تھی کہ کوٹھری میں اندھیرا چھا گیا۔ جس بوتل میں بند تھا اس کا کاک بھی اوپر سے بند تھا۔ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرتا، میں بوتل سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دم ایک عورت کی دل سوز چیخ بلند ہوئی۔ میرے سانپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چیخ کی آواز اتنی بھیانک اور بجلی کی طرح کڑکدار تھی کہ طوق میں لگی ہوئی بوتلیں میری طرف ہلنے لگی۔ پھر سامنے والی دیوار پر ایک ایسی عورت کی شکل نمودار ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں لال انگاروں کی طرح رکھی ہوئی تھی، دو نکیلے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے سیاہ فام جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ پاتالی چڑیل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ چڑیل دیوار سے باہر نکل آئی۔ وہ طاق کے پاس آ کر
بوتل کے بالکل قریب سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کی گھیسی ہوئی ڈراؤنی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک مکروہ قہقہ لگا کر کہا، تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہیں بھلا دیا؟ ہرگز نہیں۔ میں اس روز سے تمہارے پیچھے لگی ہوں اور موقع کی تلاش میں تھی کہ جب سے تم اس مرن گھاٹ والی نرتکی کے ساتھ مل کر مجھے اپنی بہن کے سر سے نیچے اتار چکے تھے، میں نے اسی روز فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے اپنی شکست کا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ تمہارے شہر لاہور میں میرا منتر اس لیے تم پر آسانی سے نہیں چل رہا سکا کہ وہاں پر تم لوگ مسجدوں سے اذان کی آوازیں دیتے تھے۔ میں تمہیں کسی طرح گھیر کر اپنے جال میں پھنسا کر جمراج جی کے غار میں لانا چاہتی تھی، مگر تم لاہور سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آخر میں نے ایک خوبصورت لڑکی رام پیاری کی شکل بنائی اور تمہیں ورگلا کر اپنے ساتھ یہاں پر لے آئی۔ اب میں تمہاری بہن کے سر پر اسیب بن کر سوار ہو جاؤں گی، لیکن تمہیں بھی اپنے چنگل سے نہیں نکالوں گی، اور تمہیں بتاؤں گی کہ پتیلی چڑیل سے اگر اس کا شکار چھینا جائے تو وہ اپنی اس بے عزتی کا کس قدر بھیانک انتقام لیتی ہے۔ تم میرے طلسم کے اور میرے قبضے میں سے نہیں نکل پاؤ گے۔ میں تمہیں ہر دفعہ نئے سے نئے عذاب میں ڈالوں گی، نئی سے نئی اذیت تمہارے لیے ایجاد کروں گی۔ تمہیں ایک ہی بار مارنے کی بجائے تمہیں بار بار ماروں گی۔ تمہیں بار بار موت کی اذیت میں سے گزرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری ہر ایک بات، ہر ایک لفظ کو سن رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں سانپ بنا کر بوتل میں بند کر دیا ہے۔ تم قیامت تک میرے قیدی بن کر رہو گے، میرے طلسمی منتروں کے اسیر بن کر میرے ساتھ رہو گے اور میرے غلام بنے رہو گے۔ میں جیسا کہوں گی تمہیں ویسا کرنا ہوگا، تم وہی کرو گے اور وہی کرنے پر مجبور ہوگے۔ اس نے ایک اور مکروہ قہقہ لگایا اور توق میں سے بوتل اٹھا کر غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ بوتل بھی غائب ہو گئی، اور مجھے نظر تو سب کچھ آ رہا تھا، مگر بوتل اور سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تیز آندھیوں کی شش کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ یہ آوازیں کبھی ہلکی ہو جاتی اور کبھی دور چلی جاتی اور کبھی بے حد تیز ہو جاتی۔ مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اندھیری رات میں کسی تاریک بگولے کے ساتھ آسمان کی وسعتوں میں اڑتا چلا جا رہا ہوں۔ پھر میرے کان بند ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے مجھے اندھیرا نظر آ رہا تھا، اب اندھیرا بھی میری نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ میرا دماغ چکرانے لگا اور پھر میں بے ہوش ہونے لگا۔ میں جیسے کائنات کی تاریخ خلاؤں میں تحلیل ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حالت کس دیر تک مجھ پر قائم رہی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ میری سماعت واپس آ گئی۔ میری بینائی نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دماغ کے کچھ حصے ختم ہو چکے تھے اور میں نے دیکھا کہ میں کسی جیل خانے کی کوٹری میں آ گیا ہوں۔ میں ایک قیدی کو دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مردگی زردی چھائی ہوئی تھی۔ کوٹری کے سلاخوں کے پیچھے دو سنتری بندوق کندھوں پر لیے پہرا دے رہے تھے۔ میرا وجود کمرے میں موجود تھا، مگر میں اپنے وجود کو، اپنے جسم کو بالکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں پتالی چڑیل کی آواز سنائی دی، جانتے ہو یہ کون بد نصیب قیدی ہے جس کی کوٹری میں تمہیں لے کر آئی ہوں؟ میں پتالی چڑیل کی آواز سن رہا تھا۔ اسے انسانی آواز میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میرا جسم میرے ساتھ نہیں تھا، میری کوئی زبان ہی نہیں تھی، صرف ذہن ہی کام کر رہا تھا اور صرف احساس ہی احساس تھا۔ پچھتاوے کا احساس، ملال کا احساس، ذہنی کوفت کا احساس اور روحانی تکلیف اور روحانی عذاب کا احساس۔ یہ ایک قابل عبرت اور قابل حیرت حالت تھی۔ پتالی چڑیل نے میرا جواب کا انتظار کیے بغیر بات شروع کر دی۔ یہ وہ بد نصیب قاتل ہے جس کو ابھی تھوڑی دیر میں پھانسی لٹکا دی جائے گی۔ اس قیدی کے چہرے پر موت کی دہشت چھائی ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا تو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تکلیف تو ہوگی، پھانسی پر یہ لٹے گا، اذیت تمہیں ملے گی، گردن کا منکا تمہارا ٹوٹا محسوس ہوگا، پھانسی کے کنویں میں گردن میں پھنسی ہوئی رسی کے ساتھ تم جھول رہے ہوگے، اس لیے کہ میں اس بد نصیب قیدی کے جسم میں اس کی روح کو
اس کے احساسات کو بے ہوش کر کے اس کے اندر تمہاری روح اور تمہارے احساسات داخل کر دوں گی۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا وجود مجھے واپس مل گیا ہے۔ میری آنکھیں، میری قوت گوئی بھی مجھے واپس مل گئی ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرا یہ جسم نہیں تھا، یہ اس بد نصیب قیدی کا جسم تھا جس کو بقول پتالی چڑیل کے تھوڑی دیر میں پھانسی پر لٹکایا جانا تھا۔ یہ میرے بازو نہیں تھے، بد نصیب قیدی کے ہاتھ تھے۔ صرف دماغ میرا اپنا تھا، میرا دماغ قیدی کا دماغ نہیں تھا۔ میری یادداشت اپنی نہیں تھی۔ سزائے موت پانے والے قیدی کے جسم میں داخل کر دیے جانے کے باوجود مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ جس بد نصیب کے جسم میں مجھے داخل کیا جا رہا ہے وہ کون ہے، اس نے کس کا قتل کیا تھا، جس کی سزا اسے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کر دیا جانے والا تھا۔